تو آج ہم بات کر رہے ہیں مصر کے عظیم اہرام کی، 4,500 سال سے زیادہ پرانے۔ یہ صحرا میں کھڑے ہیں جی، اور ان کا حجم، ان کی بناوٹ میں جو پرفیکشن ہے اور ظاہر ہے ان کی عمر، سب حیران کن ہے۔ بالکل، لیکن جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آخر یہ بنے کیسے؟ ہاں، کتابوں میں تو بس ہلکا پھلکا ذکر ہوتا ہے، آج ہم ذرا گہرائی میں دیکھیں گے جو آثار قدیمہ سے شواہد ملے ہیں ان کی روشنی میں۔ خاص طور پر گیزا کا عظیم اہرام یعنی خوفو کا مقبرہ، ٹھیک ہے؟ جی، وہی جو تقریباً 2580 قبل مسیح کا ہے، اور سوچیں ذرا کوئی 23 لاکھ پتھر، 23 لاکھ؟ اور ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے کم نہیں، کچھ تو 15 ٹن تک کے ہیں۔ ناقابل یقین۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ جو آج کل کی عجیب و غریب تھیوریز ہیں ان سے ہٹ کر قدیم مصریوں کے اصل مقاصد کو سمجھا جائے، ان کی کائناتی سوچ، ان کی انجینئرنگ وہ کیا تھی۔ صحیح، تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے پرانے اور مشہور نظریے سے، ہیروڈوٹس والا۔ ہاں، یونانی مورخ، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 1 لاکھ غلام تھے جنہوں نے تقریباً 20 سال میں یہ اہرام بنائے۔ 1 لاکھ غلام 20 سال؟ یہ تو بہت زیادہ لگتا ہے۔ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہیروڈوٹس خود اہرام بننے کے تقریباً 2000 سال بعد یہ لکھ رہے تھے۔ اوہ، تو فرسٹ ہینڈ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، اور آج کل جو کھدائی ہوئی ہے، جو ثبوت ملے ہیں، وہ تصویر بالکل مختلف ہے۔ گیزا کے پاس غلاموں کے کیمپ نہیں ملے۔ تو پھر کیا ملا ہے؟ باقاعدہ مزدوروں کی بستیاں ملی ہیں، وہاں روٹی پکانے کے تندور ہیں، ہزاروں جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں جو اچھے گوشت کی نشانی ہے۔ اچھا، یعنی انہیں کھانا پینا ٹھیک مل رہا تھا؟ جی، اور رہنے کی جگہ ہے، یہاں تک کہ طبی آلات اور علاج کے بھی ثبوت ہیں۔ یہ جبری مشقت نہیں لگتی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ غلام نہیں تو؟ لگتا ہے یہ ہنرمند کاریگر تھے اور موسمی کسان بھی، جو شاید سیلاب کے موسم میں یہاں کام کرنے آتے تھے۔ اور انہیں معاوضہ ملتا تھا؟ ہاں، خوراک، رہائش اور شاید ایک سماجی حیثیت کی صورت میں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اہرام کے اندر پتھروں پر ان مزدوروں کے گروہوں کے نام یا نشانات ملے ہیں۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ جیسے خوفو کے دوست یا مینکاورے کے شرابی۔ یہ نام غلامی سے زیادہ ایک ٹیم ورک، ایک فخر کا احساس دلاتے ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف تصویر ہے، لیکن پھر بھی انجینئرنگ کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ بالکل، اصل چیلنج تو یہی تھا، گاری جتنے بڑے بھاری پتھر، ہاں، انہیں ریت پر کھینچنا بغیر پہیوں کے اور پھر سینکڑوں فٹ اونچائی تک پہنچانا، اور یہ عمل لاکھوں بار دہرانا۔ تو یہ کیسے کیا گیا؟ سب سے مشہور تھیوری کیا ہے؟ ریمپ والی۔ جی، ایک طویل عرصے تک یہی مانا جاتا تھا کہ ایک بہت لمبی سیدھی ریمپ باہر سے بنائی گئی ہوگی جو اہرام کے ساتھ ساتھ اونچی ہوتی گئی۔ لیکن اس میں بھی تو مسائل ہیں، اگر ریمپ کی ڈھلوان کم رکھنی ہے تاکہ پتھر چڑھ سکیں تو وہ ریمپ تو شاید 1 میل لمبی بن جائے گی۔ صحیح کہا، اور اتنی بڑی ریمپ بنانے میں جتنا مٹی پتھر لگے گا وہ شاید اہرام سے بھی زیادہ ہو۔ اور آج اس ریمپ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ سیدھی بیرونی ریمپ والی تھیوری اب زیادہ قابل قبول نہیں رہی۔ تو پھر متبادل کیا ہیں؟ ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے، ایک فرانسیسی ماہر تعمیرات ہیں، ژان پیئر ہودین۔ ان کا خیال ہے کہ اہرام کو اندر سے تعمیر کیا گیا۔ اندر سے؟ مطلب؟ ان کا نظریہ ہے اندرونی چکردار ریمپ کا، یعنی اہرام کی بیرونی دیواروں کے اندر ہی ایک خفیہ ریمپ یا سرنگ بنائی گئی تھی جو گھومتی ہوئی اوپر جاتی تھی۔ اوہ، تو پتھر باہر سے صرف نچلی سطح تک لائے گئے اور پھر اوپر اس اندرونی ریمپ سے پہنچائے گئے؟ جی، زیادہ تر پتھر۔ اس طرح باہر بہت بڑی ریمپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ تو بڑا انقلابی خیال ہے۔ کچھ بالواسطہ شواہد ہیں، جیسے 3D اسکیننگ اور تھرمل امیجنگ۔ اس سے اہرام کے اندر کچھ کم کثافت والے، یعنی خالی یا مختلف ساخت والے حصے نظر آئے ہیں جو عین ممکن ہے کہ اسی اندرونی ریمپ کے باقیات ہوں۔ تھرمل امیجنگ یعنی درجہ حرارت کے فرق سے اندر کا نقشہ بنانا؟ ہاں بالکل، تو یہ اندرونی ریمپ والا نظریہ اب کافی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور تکنیک کا بھی ذکر سنا تھا، گیلی ریت۔ جی، یہ 2014 میں ڈچ سائنسدانوں کی تحقیق سامنے آئی تھی۔
یہ فزکس کا ایک سادہ اصول ہے کیا؟ کہ خشک ریت پر اگر کوئی بھاری چیز کھینچے تو رگڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر ریت کو مناسب مقدار میں گیلا کر دیا جائے تو رگڑ کم ہو جاتی ہے؟ آدھی رہ جاتی ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا کہ لکڑی کی سلیج پر رکھے بھاری پتھروں کو گیلی ریت پر کھینچنے میں آدھی طاقت لگتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت کارآمد تکنیک ہے، اور قدیم مصریوں کی انجینئرنگ کی مہارت کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ممکن لگتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو۔ جی، زیادہ تر ماہرین اب یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کئی طریقوں کا امتزاج استعمال کیا گیا ہوگا، منظم لیبر، انجینئرنگ کی سمجھ بوجھ، اور شاید اندرونی ریمپس اور گیلی ریت جیسی تکنیکیں۔ لیکن پھر بھی کچھ چیزیں اتنی حیران کن ہیں، جیسے ستاروں کے ساتھ ان کی سیدھ الائنمنٹ۔ بالکل، اہرام کی بعض خصوصیات، خاص طور پر ان کی فلکیاتی سیدھ کی ناقابل یقین درستگی، وہ اتنی کمال کی ہے کہ کچھ لوگ عام وضاحتوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کا اشارہ ان نظریات کی طرف ہے جو قدیم خلائی مخلوق یا کسی گمشدہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ستاروں کے ساتھ سیدھ یا تعمیر میں استعمال ہونے والے خاص ریاضیاتی تناسب، جسے مقدس جیومیٹری کہتے ہیں، اسے کسی مافوق الفطرت مدد کی دلیل بناتے ہیں۔ مصری دیومالا میں بھی تو ذکر ہے تھوت کا، جو حکمت کا دیوتا تھا، اور اماہوتپ۔ جی، امہوتپ جو پہلا اہرام سٹیپ پیرامڈ بنانے والا معمار اور پجاری تھا، جس سے بعد میں دیوتا کا درجہ مل گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی باہر کی مدد تھی، یا یہ صرف ایک ایسی ترقی یافتہ تہذیب تھی جس کی ذہانت اور علم کو آج ہم پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے اور اسے جادو سمجھ لیتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ ہمیں تعمیر کے مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی کیوں، آخر اتنی محنت کیوں کی گئی؟ یہ صرف بادشاہوں کے مقبرے تو نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ قدیم مصریوں کا موت کے بعد کی زندگی پر یقین بہت پختہ تھا۔ اہرام دراصل فرعون کی روح کے لیے ایک قسم کا لانچ پیڈ تھے۔ لانچ پیڈ؟ ستاروں تک جانے کے لیے؟ جی، ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد فرعون ستاروں میں جا کر دیوتاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اہرام اس سفر میں مددگار تھے، اسی لیے ان کی ساخت میں اتنی زیادہ فلکیاتی درستگی ہے۔ جیسے وہ گیزا کے 3 اہرام اورین بیلٹ کے ستاروں کے سیدھ میں ہیں؟ جی، اور اہرام کے اندر کچھ سرنگیں یا راستے ہیں جو خاص ستاروں یا آسمانی خطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف قبریں نہیں تھیں، بلکہ کائناتی مشینیں۔ ایک طرح سے ان کا ماننا تھا کہ فرعون کا کامیابی سے دیوتا بننا کائنات کے توازن، جسے وہ معاد کہتے تھے، کے لیے ضروری ہے۔ اگر فرعون کا سفر ناکام ہوتا تو یہ صرف اس کی موت نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے بدنظمی کا باعث بن سکتا تھا۔ اچھا، تو اس کیوں میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے انجینئرنگ کے ہر کیسے کو ممکن بنا دیا؟ بالکل، یہ مقصد اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے غیر معمولی وسائل اور کوششیں صرف کی گئیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اہرام صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب کی روح، ان کے عقائد، ان کی انجینئرنگ کی انتہا اور کائنات کے بارے میں ان کے تصورات کا اظہار ہے۔ جی بالکل، یہ قدیم مصر کی تہذیب کا ایک مکمل پیکج ہے، لیکن حتمی جواب کہ یہ بالکل ٹھیک کیسے بنے وہ شاید اب بھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ کیا یہ صرف ذہین انجینئرنگ، منظم محنت، ریمپس اور گیلی ریت کا کمال تھا جو آج ہماری سمجھ سے باہر ہے؟ حقیقت کیا ہے، یہ راز شاید صحرا کی ریت نے ابھی تک اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، قدیم مصریوں کا کائنات اور ستاروں سے جو گہرا تعلق تھا، کیا وہ صرف تعمیر کے مقصد یعنی کیوں تک محدود تھا، یا پھر اسی تعلق نے انہیں تعمیر کے کچھ ایسے طریقے یعنی کیسے بھی سکھائے تھے جو ہماری آج کی میکینکی سوچ سے آگے ہیں؟ شاید ان کا تعلق فطرت کی ان قوتوں سے تھا جنہیں ہم آج پوری طرح نہیں سمجھتے۔